ڈر اور خوف سے زندگی چلی گئی۔ ڈرے اور سہمے ہوئے رویے کے ساتھ کبھی بھی اعتماد حاصل نہیں ہوتا، اور اس کا ڈر اس قدر غالب آ چکا تھا کہ اس کے اندر جینے کی رمق ختم ہو چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں، برکتیں، رحمت عطا فرمائے۔ ناظرین، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو احسن ادا سے پورا کرتے رہیں۔ میں ہوں عبدالوہاب، موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، کیلیگرافر اینڈ کنسلٹنٹ۔ آج کا عنوان، آج کی ویڈیو ایک بہت اہم اور حساس ٹاپک پہ ہے، اور وہ ٹاپک ہے ڈر، خوف۔ یہ ڈر کیا چیز ہے؟ ہماری زندگی میں ڈر کا کیا کردار ہے؟ ہمارے رویے ڈر کے ساتھ کیسے جڑے ہوتے ہیں؟ اور ڈر ہم سے کیسے کام کرواتا ہے؟ ڈر ہمیں جینا سکھاتا ہے، یا ڈر ہمیں مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے؟ آج ہم کچھ پوائنٹس کو سمجھیں گے اور کسی احسن نتیجے پر پہنچیں گے۔ ناظرین، زندگی میں ڈر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ڈر اپنے آپ میں کیا کیفیات رکھتا ہے، اور ایک انسان ڈر کے ساتھ کس طرح سے جیتا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ جس کو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ ایک طالب علم کے ڈر کی بات کروں گا۔ ایک طالب علم کو کتنی طرح کے ڈر ہوتے ہیں، وہ کتنی طرح کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 1، ایک طالب علم اگر ڈرا ہوا، سہما ہوا رہے گا، وہ کبھی بھی پورے اعتماد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی وہ مایوسی کے گرداب سے نکل نہیں سکے گا۔ لہٰذا پہلے جو پوائنٹ ہے کہ ایک طالب علم کو جو ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ آتی کیسے ہے؟ نمبر 1، اگر اس کو کلاس میں ٹونٹ کیا جاتا ہے، اس کو اپنے انسلٹ کا ڈر، وہ ہوم ورک نہیں کرتا، ہوم ورک کے اوپر ڈانٹ پڑنے کا ڈر، ہوم ورک نہ کرنے پر کلاس میں مار پڑنے کا ڈر، اور اگر اس کو سبق نہیں آتا، سمجھ نہیں آ پایا، سوال پوچھنے کا ڈر کہ اگر سوال پوچھا تو کہیں انسلٹ نہ ہو جائے، کہیں پوری کلاس میں میرا مذاق نہ اڑایا جائے، وہ مذاق اڑنے کا ڈر، انسلٹ ہونے کا ڈر، اور اس کو ٹونٹ کرنے کا ڈر، اور اس کو ڈیگریڈ کرنے کا ڈر۔ اس طرح وہ بہت سی مایوسیوں کے ساتھ وہ ڈر بھی کہیں نہ کہیں پال لیتا ہے، اور اس کی مایوسیاں بڑھتی چلے جاتی ہیں۔ اس طرح وہ اسٹڈی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک طالب علم کی مختلف کیفیات ہیں، جس میں سے وہ کلاس میں یا اسکول میں اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ ڈر اس کی زندگی میں بڑا نیگیٹو رول پلے کرتا ہے۔ لہٰذا میں اس کے ساتھ اس کا سلوشن بتاتا چلوں۔ ماں باپ اور اسکول کو مل کر اس بچے کی ڈر کی کیفیات کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو اس ڈر سے نکال کر ایک امید کی زندگی کی طرف، ایک پر اعتماد شخصیت کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ میں دوسرے پوائنٹ پر بات کروں گا۔ ایک بچے کو گھر میں، اپنے اس گھر میں رہتے ہوئے کن کن چیزوں کا ڈر یا خوف رہتا ہے؟ نمبر 1، ایک بچہ اپنے گھر میں انسیکیور فیل کرتا ہے، یا کہیں پر بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ جائے تو کسی ننیال یا ددیال کے گھر میں انسیکیور فیل کرتا ہے۔ اس کو ماں باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑ جائے، اس کا ڈر، اس سے کوئی کام خراب ہو جائے، کوئی گلاس ٹوٹ جائے، کوئی شیشے کی کوئی بھی ایسا مٹیریل ٹوٹ جائے، اس پر اس کو مار پڑنے کا ڈر، اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح اسے گھر کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سینئرز کی، گھر میں جو بھی لوگ قابل ہیں ان کی تعریف کرنا، اور جو قابل نہیں سمجھا جاتا ان کو بار بار تانے دینا، وہ بھی ڈر۔ اس طرح ایک بچہ اپنی مختلف کیفیات میں ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے، جس سے اس کی شخصیت کبھی بھی پراثر شخصیت نہیں بن پاتی، اور کبھی بھی وہ ایک ایسی زندگی جو اعتماد والی زندگی ہو، ان کیفیات سے کبھی بھی نکل کر اعتماد والی زندگی میں نہیں آتا۔ لہٰذا آپ اپنے بچے کے دیکھیں کہ اس رویے کو دیکھیے، کیا وہ ڈرا سہما رہتا ہے، یا کوئی اس کے اوپر اپنا روب چاڑتا رہتا ہے کہ میں اس کو ڈرا کے رکھوں گا؟ ماں کا مختلف انداز میں ڈر کے روپ میں آنا، باپ کا مختلف انداز میں ڈرے ہوئے لہجے میں بولنا اور بتانا کہ تم خبردار، تم نے یہ کام کیا، خبردار تم نے ایسا کیا، میں تمہیں ماروں گی، میں تمہیں
بہت زیادہ تکلیف دوں گا، میں تمہیں سٹک سے ماروں گا. یہ مختلف کیفیات ہیں جو ایک بچہ اپنے گھر کے اندر مختلف کیفیات کو فیس کرتا ہے اور اس کے اندر ایک ڈر، خوف میں مبتلا رہتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو بے ادبی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ اس کو بے ادبی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں بے ادب ہو جاؤں گا، اور بے ادبی اس ڈر کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتی. آپ اگر ادب کروانا چاہتے ہیں تو محبت سے ادب کروائیے، ڈر سے ادب نہ کروائیے. تو گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک بچہ ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا ہے. اس کی کیفیت کو نوٹ کیجئے، اس کے رویے کو نوٹ کیجئے اور اپنے رویوں کو بدلے. اگر وہ بے ادب اور گستاخ بنتا چلا جا رہا ہے تو اس میں وہ آپ کی عزت اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ڈرا کے عزت کروانا چاہتے ہیں. عزت محبت سے کی جاتی ہے، ڈر اور خوف سے عزت نہیں کی جاتی. جو ہی وہ بڑے ہوں گے وہ ڈر جاتا رہے گا اور وہ عزت نہیں کریں گے. یہ تو تھی ایک بچے کی سٹوری جو اس کے سکول اور اس کے گھر کے اندر ہے. آئیے اب ہم اس کو جنرل ٹاپک پر دیکھتے ہیں. انسانوں کی کیفیات ڈر کی حالت میں کیسی ہوتی ہیں. انسان، آپ کسی بھی انسان کو دیکھیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ڈر کر کوئی کام کرنا چاہیے یا ہمارے اندر مختلف ڈر آ جاتے ہیں، تو وہ ڈر کیوں آ جاتے ہیں؟ مثلا پیسے کا چلے جانے کا ڈر، خوشیوں کے چلے جانے کا ڈر، آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ایسی ہے جو آپ کے پاس، آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہو، آپ سے چھن گئی، اس کا ڈر، آپ کی صحت چلی جائے اس کا ڈر. آپ کو مختلف ڈر لاحق رہتے ہیں. زندگی میں ڈر کے ساتھ ہی زندگی ہے. اگر آپ مختلف ڈر نکال دیں تو انسان کے اندر سے یہ کیفیت نکل جاتی ہے اور بہت سے کام تو ہم ڈر کی وجہ سے کر لیتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈالنا، ہمیں جلانا ہے، تو وہ ڈر کے مارے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ بہت نعوذ باللہ، اللہ بہت ہی زیادہ جابر ہے، سخت ہے، ظالم ہے، تو ہمیں وہ جہنم میں پھینک دے گا، اس لیے نماز پڑھی جائے. وہ ڈر کی وجہ سے، یہ ڈر کی کیفیت کو ختم کرتے ہوئے نماز کو اللہ کے شوق اور ذوق میں پڑھیے. آپ جہنم کے ڈر سے نماز نہ پڑھیے، اس لیے نماز نہ پڑھے کہ جہنم میں جلایا جائے گا، بلکہ نماز کی کیفیت کو بدل لیجئے اور اس لیے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اللہ کو احسن اور حسین اور کمال جانتے ہوئے نماز پڑھیے. ڈر جہنم کا ہونا چاہیے. اللہ بھی ڈراتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ڈراؤں گا، ضرور ڈراؤں گا. اب دیکھیں، بارش جب آتی ہے تو بجلیوں کے کڑکنے کا ڈر، بادلوں کے گرجنے کا ڈر، تو جب یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے، تو ڈر کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں ہم سے کام بھی کروا جاتی ہیں بعض دفعہ. اب ایک انسان ہے، اس سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، اور انسلٹ ہونے کا ڈر. اور سب سے بڑا ڈر کسی بھی انسان کو، جس کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی جائیدادوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آپ سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی بنا پر وہ راز کسی کو پتہ چل گیا، اس راز کو کسی کو پتہ نہ چلے تو کوئی کسی کو قتل کر دے. وہ راز افشا ہونے کا ڈر، وہ انسلٹ اور ذلت انسان کی مقدر بن جائے، اس لیے وہ راز کی بات آپ نے کسی کو بتا دی یا کسی کو پتہ چل گئی تو آپ نے کہا یہ راز کسی کو پتہ کیوں چلا، اس راز کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے. تو بعض لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں، تو بلیک میلنگ کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں بہت سے ڈر ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان ڈر کی کیفیت سے نکلے کیسے، ان کیفیت کو بدلے کیسے. تو یاد رکھیے، زندگی کے ساتھ یہ ڈر لازم و ملزوم ہے. آپ کبھی رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کبھی آپ طریق ہو جائے، بالکل رات، ایسے گہری رات، آپ کہیں رستے سے گزر رہے ہیں، خوفناک رستہ. اصل میں یہ ڈر کی کیفیت ہے نا، یہ انسان کی بیہیویئر، رویہ اور اس کی نیچر کے ساتھ ہے. لہٰذا کوئی بھی ڈر ہو، اس ڈر کو ٹیکل کرنا، اس ڈر کو فیس کرنا. جب تک ہم ڈر کو فیس نہیں کریں گے ہم بہادر نہیں بنیں گے. ہمیں جب مختلف کیفیات میں سے فیس کرنا ہمیں گزر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں تجربہ کار. تجربہ کار وہی انسان ہوتا ہے جس نے مختلف ڈر کی سچویشنز کو فیس کیا ہوتا ہے. آپ کسی کو نو نہیں کہہ سکتے کہ یار اگر میں نے کسی کو نو کہا تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نو پر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ڈر، وہ جو ڈر پھیلا ہوا ہے نا اندر، آپ کے دل کو بار بار کیفیت کہ یہ ڈر اور ڈر
इसी तरह पैसा आपका लुट गया, आपसे कोई चीज़ ऐसी जो छिन गई, उस पर एकदम डर है, डर की कैफियत आपने तारी की, आपका जो बीपी है शूट कर गया, आपको हार्ट अटैक हुआ और आप परेशान हो गए और आपकी ज़िंदगी आपसे चली गई, छीन ली गई। तो इस तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है उस डर की कैफियत से। बाज़ लोग शरारतें करते हैं, वो किसी को एकदम से आके डराते हैं, ठा इस तरह से करते हैं, या वो कहते हैं मतलब मुख्तलिफ कैफियत से डराते हैं, वो उस टाइम भी एकदम से हार्ट बीट ऊपर और नीचे हो जाती है। इस तरह रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट्स का होता है, बाइक तेज़ चला रहे हैं, गाड़ी तेज़ चल रही है या साथ से गुजरती है तो आप एकदम से डर जाते हैं। तो डर की मुख्तलिफ कैफियत हैं। असल बात यह है कि हम उस डर की कैफियत को संभालें कैसे, उसको फेस कैसे करें। उसको तभी फेस कर सकते हैं जब आप उस डर को फेस करें। उस डर को अगर आप सारी ज़िंदगी उससे छुपते रहेंगे तो आप डरपोक बन जाएंगे। आप हर चीज़ को आप डरे हुए सहमे हुए करेंगे, खौफ में मुब्तला होकर करेंगे। कुछ डर हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है और वो होने चाहिए, और वो डर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव अहमियत का किरदार अदा करते हैं और वो डर हमसे कुछ पॉजिटिव वर्क भी करवाते हैं। लेकिन जो फजूल किस्म के डर हैं उनको फेंक दीजिए और पॉजिटिव जो डर हैं उनको वाकई थोड़ी सी जगह तो ज़रूर बनती है। अब ये नहीं कि वो बिल्कुल भी ना हो। आपको अपने किसी भी काम के बिगड़ने का, या जैसे कि लाइट है, लाइट चली जाती है तो आपको एक डर होता है या अंदेशा होता है या एक खौफ होता है कि मैं ये काम कर लूँ इससे पहले कि कहीं लाइट ना चली जाए, इससे पहले कि कहीं ये ना हो जाए। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं आखिरत की फ़िक्र करो इससे पहले कि तुम्हारी दुनिया तुमसे छीन ली जाए। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ चंद रोज़ ज़िंदगी है, और अल्लाह ताला इसको कुरान मजीद में एक वाज़ेह आयत है, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी कलील है, थोड़ी ज़िंदगी है, इसलिए अपने कल की फ़िक्र करें और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज की फ़िक्र करें। अपना आज बेहतर करें, इंशाल्लाह कल बेहतर होगा। अल्लाह से उम्मीद लगाएं, अल्लाह ही उम्मीद है, अल्लाह ही हमारे लिए वसीला है, अल्लाह ही हमारे लिए वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से दोस्ती करें और अपने दिल की डर की कैफियत को कुव्वत में, पॉजिटिविटी में और एनकरेजमेंट में बदलिए, और डरना, सहना या सहमे रहना या खौफ में रहना, ये कैफियत को छोड़ दीजिए और एक मस्बत अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। और आप अगर मुख्तलिफ कैफियत से डरते हैं तो उसको फेस कीजिए, इंशाल्लाह वो डर दूर हो जाएगा। अपना बहुत सा याद रखिए। वतन अजीज़ और आप सबका, हम सबका अल्लाह ताला हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।